سوال نمبر 9، ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے اور اس کا رزق کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ رزق کیا ہے اور سب سے عظیم رزق کیا ہے؟ کیونکہ بے روزگاری بھی ایک بہت بنیادی سبب ہے خودکشی کی. رزق کی تنگی، بے روزگاری ہے، رزق کی تنگی ہے، وہ لوگ خودکشی کر لیتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے اور اس کے ساتھ اس کو تعلق کیا ہے، اور اصل رزق ہے کیا اور سب سے عظیم رزق کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 سے 58 تک. ہم کیوں پیدا کیا گیا جن و انس کو؟ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا؟ اللہ کے عبادت، توحید عبادت کے لیے. تو رزق کو چھوڑ دیں ہم، رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ رزق ہم سے نہیں مانگتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی رزاق ہے، ذو القوت المتین ہے، طاقتور ہے، متین ہے. رزق اس کے ہاتھ میں ہے. رزق دو قسم کا ہے، ایک ہے جسم کا رزق، جسم کی غذا، اور دوسرا ہے روح کی غذا. دل کا رزق اور روح کا رزق اور ہے، جسم کا رزق اور ہے. خودکشی کرنے والے جسم کے رزق کے پیچھے لگے رہتے ہیں، اس میں قلت پڑ جاتی ہے، تنگی پڑ جاتی ہے. ورنہ دیکھیں رزق کی قلت دیکھ لیں آپ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھ لیں. سید آدم افضل مرسل علیہ الصلوۃ والسلام، 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، صرف کھجور پانے پہ گزار ہوا کرتا تھا. بعض اوقات کھجور بھی نہیں ہوتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے ہیں، راستے میں سید ابوبکر ملتے ہیں، عمر ملتے ہیں، تینوں بھوکے. سب سے بہترین لوگ اس دنیا میں جن کا قدم رکھا ہے بھوکے، کچھ گھر میں نہیں. کیا مطلب؟ گھر میں ایک کھجور بھی نہیں ہے، کھجور کا دانہ بھی نہیں ہے. ایسا وقت گزرا ہے. کیا دنیا تنگ تھی ان کے لیے؟ بے روزگار تھے، بے رزق تھے، کچھ نہیں تھا. نہیں، بالکل دل میں سکون. تو دل کا سکون الگ چیز ہے، جسم کی جو قلت رزق وہ الگ چیز ہے. انسان کو دونوں چیزیں چاہیے، جسم کی غذا بھی چاہیے اور روح کی غذا بھی چاہیے. روح کی غذا جسم کی غذا سے بالکل الگ ہے. اور رزق کی مراد للعبدون کیا ہے؟ یہ کون سی رزق ہے؟ دل کا رزق ہے، روح کا رزق ہے. اصل بات یہ ہے. پھر رزق کا ذکر کیا ہے کہ تم جسم کا رزق وہ بھی میرے ہاتھ میں، ذو القوت المتین، اس پر محروم نہیں کروں گا میں، لیکن تم نے یہ کام ضرور کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ جوڑ دے توحید عبادت کو رزق کے ساتھ. یعنی جتنی آپ کی عبادت توحید مضبوط ہوگی، اتنی آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، اتنی ہی آپ کو پریشانیوں میں ثابت قدمی ملے گی. تو موحد متبع سنت زیادہ ثابت قدم رہتا ہے. سبحان اللہ.